أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ وعجل فرج مجمعین. اما بعد فقد قال امام الزمان علیہ السلام: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. صلوات پڑھیں محمد علیہ صلی علی محمد والے واجل فرج مجمعین. آپ مومنین سے دوبارہ سے گزارش کر رہا ہوں، اگر ممکن ہو، زبردستی نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا مزید آگے تشریف لے آئیے، میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. صرف پیچھے بولو. میں اور آپ ایک مرحومہ کے سلسلے میں، دو مرحومہ کے سلسلے میں حاضر ہوئے کہ کسی طریقے سے سویم کے عنوان سے، یہ تو ایک عنوان ہے، وَإِلَّا ثواب تو کسی وقت بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن رائج ہے ہمارے ہاں کہ اگر کسی کا انتقال ہو تو دوسرے دن یا انتقال کے تیسرے دن مجلس کو رکھا جائے تاکہ خاندان کے افراد اور مرحومین کے متعلقین، مرحومین کے رشتہ دار اس کلام کو سننے سے حالت صبر میں آئیں. مقصد کیا ہے؟ دو مقصد ہیں. پہلا مقصد یہ کہ خود جس کا انتقال ہوا ہے اس کی قبر کسی طریقے سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے. صحیح ہے؟ ہم سب یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمارے مرحومین جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں، ان کی قبریں جو ہیں وہ باغات کا نظارہ پیش کریں، ان کو اپنی قبر میں کسی طور پر بھی وحشت محسوس نہ ہو. اچھا، اسی لیے میں اور آپ اپنی قبروں کو اوپر سے سجا بھی دیتے ہیں، پھول وغیرہ ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ پھول کیوں ڈالتے ہیں؟ اسی لیے ڈالتے ہیں تاکہ نگاہوں کو اچھا محسوس ہو، نگاہ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اچھا، پھول جو ہے وہ خوشی کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ جب پھول خوشی کی علامت ہے تو یہ قبر پہ کیوں نظر آ رہی ہے تو یہ خوشی کی علامت. اور اس کو کسی کی شادی ہو تب اسے پھولوں کا ہار پہنایا جاتا ہے، کسی کی شادی ہو، جناب علی بچہ، جناب علی اس کی رسم قل ہو یا اس کی برتھ ڈے آپ منا رہے ہوں، اس کے گلے میں ہار ڈال دیا جاتا ہے. ابھی بہت بڑی تعداد میں حجاج کرام پاکستان آنا شروع ہوئے. صحیح ہے، انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. حاجی لوگوں کا کارنامہ ہے یا نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنا کفن پہن لیا؟ جی نہیں آئی نا بات سمجھ میں؟ بھائی کفن ہی تو ہے یہ جو دو چادریں پہنی گئی ہیں اور وہ سفید رنگ کی تو پہنی گئی ہیں. اچھا، کفن کب پہنتا ہے انسان؟ کفن کب پہنایا جاتا ہے انسان کو؟ سفید لباس کب پہنایا جاتا ہے؟ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے. اچھا، اللہ کی بارگاہ میں چل کر انسان دو ہی دفعہ جاتا ہے، یا تو اپنے پیروں پہ چلتا ہے یا کاندھوں پہ چڑھ کے جاتا ہے. صحیح ہے؟ یا تو انسان آپ کے کاندھوں پہ چڑھ کر چلا جائے گا، جیسے کل اور ہم نے جناب علی اس طرح کے کتنے جنازے اٹھائے ہیں. اچھا، لباس کے نیچے، کفن کے نیچے انسان بنیان نہیں پہن سکتا. کیا خیال ہے؟ انڈر گارمنٹس کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا. جس وقت انسان حالت احرام میں ہوتا ہے، احرام کی حالت میں موزہ
موزہ نہیں پہن سکتے ہیں، حالت احرام میں امامہ یا ٹوپی بھی نہیں لگا سکتے ہیں، صحیح ہے کہ بالکل ایسے ہی، یعنی کوئی دنیا کا کوئی لباس نہیں ہوگا، فقط یہ 2 چادریں ہوں گی کہ یہی 2 چادریں مرتے وقت بھی ہوں گی، مرتے وقت میں یہی 2 چادریں چاہیے، انہی 2 چادروں کے ذریعے سے کفن پہنایا جاتا ہے انسان کو۔ اس وقت بھی انسان کو جتنی پسندیدہ چیزیں اس کی ہوں، اس میں سے کوئی لباس اختیار نہیں کیا جاتا، یا کیا جاتا ہے کہ ابا کو یہ لباس بہت پسند تھا لہٰذا اس لباس میں ان کو دفن کیا جائے، اماں کو یہ والا لباس بہت پسند تھا لہٰذا اس لباس میں دفن کیا جائے، جو چاہے لباس تم دنیا میں اختیار کرو، لیکن دنیا میں بھی رہتے ہوئے اگر میری بارگاہ میں آ رہے ہو تمہیں میری طرح سے آنا ہوگا، جیسے میں تمہیں پسند کر رہا ہوں۔ تو میں نے تمہیں کس انداز سے پسند کیا؟ میں نے تمہارے لیے انداز پسند کیا سفید لباس۔ سفید لباس کیسا لباس ہوتا ہے؟ اس سفید کا انتخاب کیوں کیا؟ کہ سفید لباس وہ لباس ہوتا ہے کہ جس پر ذرہ برابر بھی اگر کوئی داغ لگ جائے تو نمایاں ہوتا ہے، اور اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا لباس میں میرے پاس آؤ جو داغدار نہ ہو، اس میں کسی قسم کا داغ نہ ہو، میری بارگاہ میں تم ظاہری طور پر بھی اگر آ رہے ہو تو تمہارا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ کہا جب تمہارا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، اللہ کو تمہارا لباس پسند ہے، تو لباس سے زیادہ پروردگار عالم کو تمہارا کردار پسند ہے۔ تمہارا کردار کیسا ہے؟ اگر تمہارا کردار اچھا ہے یہ قبر جنت بن جاتی ہے، تمہارا کردار صحیح نہیں رہا، یعنی ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کا کردار صحیح نہیں ہے لیکن نماز بھی، جی جناب، نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں، روزے بھی کبھی کبھی رکھ لیتے ہیں، ڈنڈی مار روزہ رکھ لیتے ہیں، ماہ رمضان میں 5 روزے رکھے، 6 رکھے، 7 رکھے، 8 رکھے، آخر کے 3 رکھ لیے، باقی سارے چھوڑ، اپنی مرضی سے دنیا میں چل رہے ہیں، لیکن ساتھ کردار بھی خراب ہے۔ مثلا ایک جملہ پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے، اس جملے کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، اچھا یہ جملہ تمام فرقوں پر بالکل فکس آتا ہے، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں سب پر یہ والا جملہ فکس آتا ہے۔ کیا جملہ ہے جو اکثر بیشتر آپ نے سنا ہوگا؟ بھائی حاجی صاحب ہے ذرا بچ کر رہنا، حاجی ہے لیکن اس سے بچ کر رہنا، کہ کیوں حاجی سے بچ کر کیوں رہنا؟ کہ بڑا فراڈیا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ گردن ہلاتے رہیے۔ اس طرح کے جملے آپ کے کانوں سے گزرے ہیں یا نہیں گزرے؟ پہلے تو یہ بتائیے، گزرے ہیں؟ اچھا کانوں سے تو گزرے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آپ نے دیکھا اس طرح سے؟ آپ پریکٹیکل لائف میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میاں اتنی بڑی داڑھی، اتنا بڑا سجدے کا نشان، لیکن میاں حرکتیں توبہ توبہ، چونا لگانے میں اس سے زیادہ کوئی تیز نہیں ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن میں صرف وہی جملے اپنی تقریر میں، اپنی مجلس میں استعمال کرتا ہوں جو جملے روز مرہ آپ کی زندگی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں کوئی علمی کلام آپ کے سامنے نہیں کروں گا، میرے سامنے صرف وہ جملے ہیں جو روز مرہ زندگی میں اور آپ سن رہے ہیں۔ اس سے بچ کے رہنا چونا لگا دیتا ہے، اس سے بچ کر رہنا بڑا چیٹر ہے، اس سے بچ کر رہنا کون ہے یہ حاجی صاحب ہے۔ حاجی تو حاجی، اب تو زواروں سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ چلے لفظ حاجی جو ہے یہ تو اب کہیں جا کر یعنی فقہ جعفری کے اوپر بھی فٹ آنے لگا ہے، ورنہ تو فقہ جعفری میں بھی آپ کو پتا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے تک بھی اس طرح کا کوئی نظام قائم نہیں تھا، بتایا نہیں تھا نا، مولوی نے نہیں بتایا حج کی کیا اہمیت ہے، حج کتنا واجب ہے، کتنا لازم ہے، کتنا ضروری ہے۔ وہ تو خیر لہذا اب حجاج بھی نظر آنے لگے ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں، لیکن وہی والی بات کیا لفظ حاجی بدنام ہے یا لفظ زوار بھی بدنام ہے؟ کہا نہیں، کاروان کا سالار بھی لفظ بدنام ہو گیا ہے، پورے پاسپورٹ لے کر بھاگ جاتا ہے،
بھاگا کہ نہیں بھاگا؟ ڈر لگ رہا ہے ہاں کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. بھاگا یا نہیں بھاگا یہ بتائیے. میں تہمت لگاؤں گا؟ یعنی ممبر پہ بیٹھ کر اور ایسے مقدس مقام پر بیٹھ کے تہمت لگانا کسی پر کتنی بری بات ہے. وہ بھی پارسائی کا لباس پہن کر، پارسائی کا لباس پہن کے تہمت لگائیں گے؟ نہیں لگا سکتے ہیں. پھر کتنی مثالیں میرے اور آپ کے سامنے ایسی موجود ہیں. لیکن تمام چیزوں کا دار و مدار، یہ سارا نظام جو کچھ بھی میں اور آپ کر رہے ہیں یہ قبر میں جمع ہو رہا ہے. کل جو مومنین قبرستان میں موجود نہیں تھے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور جو موجود تھے ان سے معذرت کہ دوبارہ سے آپ کو یہ جملہ سننے کو مل رہا ہے کہ گلک جو میں کئی مرتبہ اپنی کئی جگہ پہ کیا، میں تو ایک کم سے کم چہرہ نظر آتا ہے میرا. میں مختصر لوگ مجھے جانتے ہیں، مختصر لوگوں ہی میں جانا آنا کرتا ہوں. وہ جو مختصر لوگ ہیں وہ کبھی کبھی مجھ سے یہ والا جملہ سن لیتے ہیں کہ گلک کس چیز کی بنی ہوتی ہے؟ مٹی کی بنی ہوئی ہے نا گلک. یہ مٹی کی بنی ہوئی گلک ہے. اچھا گلک سانس لے سکتی ہے بچوں؟ گلک کے پیر ہوتے ہیں؟ گلک کے پیر نہیں ہوتے. گلک کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ گلک نہ سانس لے سکتی ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، نہ وہ پھر سکتی ہے، اور اس کو تو خود حضرت انسان نے بنایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انسان نے بنایا ہے. انسان نے جس چیز کو بنایا ہے وہ مٹی سے بنایا ہے، لیکن مٹی امانت دار ہے. مٹی امین ہے. مٹی دھوکہ نہیں دیتی ہے. کہیں کی بھی مٹی ہو، دنیا بھر کی کہیں کی بھی مٹی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اور اس طرح کے واقعے ہمارے یہاں رسول کے زمانے میں بھی تھے اور خود اس زمانے میں بھی ہیں کہ اگر کسی میت کو امانتاً قبر میں رکھ دیا جائے، امانت کے طور پہ قبر میں رکھ دیا جائے. بچوں شاید تمہارے لیے ایک نئی بات ہوگی، لیکن جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، اور آج بھی ایسے چیزیں موجود ہیں کہ اگر قبر میں کسی کے جنازے کو امانت کے طور پہ رکھ دیا جائے. امانت کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کہ ہم اس کو دفن نہیں کر رہے ہیں، 2 مہینے 3 مہینے کے لیے ہم اس کو اس قبر میں لٹا رہے ہیں، اور جب ان کا ویزا لگ جائے گا، ہم کو کاغذات مل جائیں گے، تو ہم ان کی قبر یہاں سے ان کی میت نکالیں گے اور کربلا لے جائیں گے دفن کرنے کے لیے. جب ویزا لگ جائے گا ہم ان کی میت نکال کر جنت البقیع مدینہ لے کر چلے جائیں گے. کہا بھائی اتنی زحمت کیوں کر رکھے تھے؟ جی مرنے والے کی وصیت تھی کہ مجھے مکے میں دفن کیا جائے، مجھے مدینے میں دفن کیا جائے، مجھے کربلائے معلیٰ میں دفن کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ جناب علی آپ کسی بھی میت کو لے جا کر امانتاً قبر میں دفن کریں، اور قبر کو یہ مخاطب کر کے کہیں اے قبر یہ میت تمہارے پاس امانت رکھی جا رہی ہے، جیسے ہی ہمیں وقت ملے گا اس میت کو اس میں سے نکال لیا جائے گا اور اسے اصل مقام تک پہنچا دیا جائے گا. اب سن لیجیے جناب علی، ابھی تک میں نے خود کئی جنازے اس طرح سے دیکھے امانتاً. میں نے خود ایسی میت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس کو 10 سال کے بعد میت کو نکالا گیا تھا. 10 سال بعد ان کے کاغذات بنے. 10 سال کے بعد یہ آپس میں وہ دونوں حکومتوں کی بات چیت ہوتی رہی ہے، میت آئے گی کہ نہیں آئے گی، جائے گی کہ نہیں جائے گی. 10 سال کے بعد میت کو نکالا گیا. خود میری دادی کی میت 3 یا 4 مہینے تک وہ جناب علی وہ میت یہاں خراسان باغ میں اس کو امانتاً رکھا گیا تھا خراسان باغ میں. اور یہ میوہ شاہ قبرستان کے پاس خراسان باغ ہے. اور 3 مہینے 6 مہینے کے بعد جب ویزا وغیرہ کربلا کا لگ گیا، یہ 60s کی بات ہے، میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے، 60s کی بات ہے. میرے والد بتاتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کی میت کو یہاں سے کربلا لے کر گئے تھے، کیونکہ ان کی وصیت تھی کہ مجھے کربلا میں دفن کیا جائے. میت صحیح نکلی ہے. کیا کوئی اس کو مسالے ایسے لگائے جائیں کہ میت صحیح رہے جیسے ممیز کو لگایا جاتا ہے احرام مصر میں؟ کہا نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بس میں ایک نیت ہے اور ایک قبر کو مخاطب کر کے کہنا ہے اے قبر. جیسے کل آپ لوگ جو لوگ وہاں قبرستان میں موجود تھے وہ سن رہے تھے نا کہ تلقین میت کے وقت 2 جملے تھے. اے قبر تجھ سے گزارش ہے تو ان کے لیے راحت کا ذریعہ بن جا.
یہ اس میں رہنے والی جس مومنہ کو تیرے پاس پہنچایا گیا ہے ان کو تو اپنے دونوں پہلوؤں سے محفوظ رکھ، یعنی فشار نہ دینا ان کو۔ خبر سنتی ہے، ایک ایک بات سنتی ہے، خبر امانت دار ہے، بیج بوتے کتنی امانت دار ہے، پودا نکالتی ہے کہ نہیں؟ ہاں آپ بیج بو دیں وہ تھوڑے دن میں پودا بن جائے گا، کچھ عرصے کے بعد وہ چھوٹا سا ایک درخت بن جائے گا، کچھ عرصے کے بعد وہ پھل دینے بھی لگ جائے گا۔ یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ یہ سارے کام ہوتے ہیں، یہ امانت دار ہے، کہتے ہیں یہ اتنی امانت دار ہے یہ خبر۔ بچوں اس کے اندر جو کچھ بھی میں اور تم بھیج رہے ہیں وہ وہاں جمع ہو رہا ہے۔ اگر اس گلک میں جو مٹی کی بنائی ہوئی گلک ہے اس کے اندر تم نے کاغذ ڈالا ہے، وہ کاغذ بھی 10 سال 20 سال کے بعد کاغذ رہے گا، نوٹ رہے گا، کھرا سکہ کھرا رہے گا، اور کھوٹا جو ڈالا تھا کھوٹا بھی کھرا بن جائے گا یا نہیں؟ ہم کہہ رہے تھے ہم نے تو میں کھرا سکہ ڈالا تھا تو لہذا کھرے سکے 100 کے قریب تھے، کھوٹا صرف ایک تھا، لہذا یہ 100 سکے مل کر اس کھوٹے کو کھرا کر لیتے نا؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہ 100 سال کے بعد بھی اگر اس گلک کو توڑا گیا ہے جناب علی، کھوٹا رہا ہے اور کھرا رہا ہے، کہ یہ کیسے اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی؟ کہ یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ انسان تو جو کچھ بھی قبر میں بھیج رہا ہے، یہ جو قبریں آپ کو مختلف قبرستانوں میں نظر آ رہی ہیں، یہ بڑی بڑی گلکیں مٹی کی بڑی بڑی گلکیں ہیں، اس میں جو کچھ بھی آپ انجام دے رہے ہو وہ وہاں جمع ہو رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آپ کے اعمال میں سے کیا کیا چیز وہاں جمع ہو رہی ہے، کہ آپ نے نماز جتنی نماز پڑھی، جیسی نماز پڑھی، ٹوٹی بھی نماز پڑھی، زخموں سے چور نماز پڑھی، کبھی ادھر گرے جا رہی تھی نماز، کبھی بیچاری ادھر کیوں گرے جا، ایسی نماز کون سی نماز ہوتی ہے جس میں توجہ نہ ہو، جس میں انسان کو بھاگنے کی لگی بھی ہو، بس جلدی سے نماز پڑھوں اور بھاگوں، کوئی میرا کام نکل نہ جائے، ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جلدی سے نماز پڑھ رہے ہوتا ہے، کہ یہ جو جلدی سے نماز پڑھ رہے ہیں یہ زخموں سے چور نماز ہے، یہ نماز بھی اس جناب علی گلک میں جا کے جمع ہو رہی ہے۔ اس طرح سے کئی اعمال ہمارے وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، جتنے روزے رکھے وہ سارے روزے وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں۔ آیا وہ روزہ ہے کہ فاقہ ہے؟ اگر روزہ رکھ کر غیبتیں کرتے رہے، روزہ رکھ کر جھوٹ بولتے رہے، روزہ رکھ کر دھوکہ دیتے رہے، تو معاف کیجیے گا میرے بچوں، میرے جوانوں، یہ تمہارا روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے، تم نے فاقہ کیا ہے۔ روزے کی جو فضیلت تم کو ملنے والی تھی وہ تم اس فضیلت سے نہ رہ گئے، وہ فضیلت تم کو نہیں مل سکی ہے۔ یہ جتنی گفتگو سن رہی ہیں ساری میں آپ کو احادیث کا ایک آسان اردو ترجمہ سنا رہا ہوں بیٹھا ہوا یہاں پر۔ یا احادیث میں رسول اعظم نے کیا ارشاد فرمایا، رسول اعظم سے ہم تک کیا کیا احادیث پہنچی ہیں۔ اچھا جہاں جا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ حیدرآباد بھی جاتے ہیں، لاہور بھی تشریف لے جاتے ہیں، اور پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تو 10 مرتبہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے میاں موسم کیسا ہے؟ آپ نے کبھی پوچھا کہ قبرستان کا موسم کیسا ہے؟ آیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے پوچھا قبر کے نیچے کا موسم کیسا ہے؟ قبر کے نیچے کے حالات کیا بتا رہے ہیں؟ وہاں دہشت گردی ہے کہ امن ہے؟ وہاں کا نظام کیسا چل رہا ہے؟ وہاں روشنی ہے کہ اندھیرا ہے؟ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جو جتنا دنیا میں قرآن پڑھے گا اتنی قبر روشن ہوگی۔ سوچئے ذرا، اپنے بارے میں سوچئے، ہم نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ اہمیت ہے قرآن کی۔ آپ شیعہ ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ کا ترہم ہے، آپ کہتے ہیں ہماری بخشش سب سے پہلے ہوگی کیونکہ ہم حسین کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا میرے بچوں، اس دھوکے میں نہ رہنا۔ تمہارے آقا حسین نے، جن کو تم حسین مانتے ہو، اس نے نوکے نیزہ پر چڑھ کر تلاوت کلام پاک کیا ہے۔
وہ کیوں تلاوت کلام پاک کر رہے تھے؟ وہ دشمن کو بتانا چاہ رہے تھے، رہتی دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے ہمارا سر تم تن سے جدا کر دو لیکن تم قرآن ہم سے نہیں چھین سکتے، قرآن ہمارے ساتھ رہے گا پورے راستے، کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک سر حسین مسلسل کئی مقامات پر تلاوت کرتا رہا ہے۔ لوگ حیران ہو کر دیکھتے تھے، سر تن سے جدا ہے، کیا کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے؟ بعض روایات میں کوئی پوچھ رہا تھا سید سجاد سے، مولا سے پوچھ رہا تھا کہ مولا آپ بتائیں آپ کے بابا مختلف اوقات میں نوک نیزہ پر مسلسل تلاوت کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے؟ جہاں بہت سے جوابات امام سجاد علیہ السلام نے دیے، وہاں ایک کیا جواب تھا مولا کا؟ مولا کا یہی جواب تھا نا، صلی اللہ محمد وآلہ۔ لوگ کریں کیوں رہا تھا یہ تلاوت صاحب؟ اس کے کئی جوابات ہیں، کئی جواب ائمہ علیہ السلام نے ہم کو دیے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب تو یہی تھا کہ تم ہمارے سر کو تن سے جدا کر دو، لیکن ہم تب بھی تلاوت کلام سے باز نہیں آئیں گے، ہم تلاوت کلام پاک کرتے رہیں گے۔ اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے امتی، دیکھو جب میں نوک نیزہ پہ جا کے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں تو تم اپنے گھر میں بیٹھ کے تلاوت کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم شیعوں نے یہی سمجھ لیا کہ صاحب ہمیں قرآن پاک کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تلاوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں مولا حسین ایسے ہی بخشوا لیں گے۔ وہ حسین کے نانا محمد مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جتنا قرآن پڑھو گے اتنی تمہاری قبر روشن ہوگی، للہ خدا را۔ قرآن کو اہمیت دیجئے، تلاوت کلام پاک کیجئے، نہیں آتا قرآن پڑھنا فرض کیجئے بفرض محال، خدا نہ خواستہ اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے، ابھی بچوں تمہارے پاس بڑا بہترین موقع آ گیا ہے، تمہارے پاس موبائل فون موجود ہیں، تمہارے پاس یوٹیوب موجود ہے، جہاں یوٹیوب پر ہم لعنت بھیجتے ہیں وہاں یوٹیوب پر کہتے ہیں یہ رحمت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے بعضوں کا۔ آپ ان تمام چیزوں کو اچھائی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر جائیے، جا کے لکھیے سورہ یاسین آواز کے ساتھ، اور لکھی ہوئی بھی آ رہی ہو، بس جیسے جیسے وہ پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، ناممکن ہے۔ سورہ قل هو اللہ وہاں پہ لکھ کر دے دیجئے، جو چاہے سورہ آپ قرآن مجید کا وہاں سے سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ کہاں میں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، استاد نہیں، کتنے استاد یوٹیوب پر موجود ہیں بچوں۔ للہ خدا را اہمیت دیجئے، قرآن کو اہمیت دیجئے۔ اس قبر میں جو چیز پہلے پوچھی جا رہی ہے وہ قرآن نقل نہیں آپ نے سنا ہے؟ بتاؤ تمہاری کتاب کیا ہے؟ اسماء فام یا سید سجاد رضا ابن سید احمد، تلقین تھی نا۔ تو آپ بتائیے، آپ سے اگر کوئی سنی بھائی پوچھ لے کہ ہم نے کل تمہارے ایک جنازے کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا اور میں قریب سے دیکھ رہا تھا تم لوگ اپنی میت کو ایسے ایسے کر کے ہلا رہے تھے، یہ کیا چکر ہے؟ ہم نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا چیز ہے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ کے ممبر نے آپ کو کیا سکھایا؟ آیا ممبر نے آپ کو اس جانب متوجہ کیا یا نہیں کیا؟ بہت سی روایات، ایسی روایات یہاں پہ لے کر آیا ہوں جن کا یہاں پہ تذکرہ کیا کہ آپ رد نہیں کر سکتے۔ آپ کے علماء نے محنت کر کے آپ کے ائمہ کے اقوال کو یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں۔ امام باقر نے ارشاد فرمایا، امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کاظم نے ارشاد فرمایا، غریب الغرباء امام رضا نے ارشاد فرمایا۔ آپ کے تمام ائمہ، جن ائمہ کا تذکرہ کل ہو رہا تھا تلقین کے بعد، یہ تلقین کیا تھی؟ تلقین کسے کہا جاتا؟ بچوں سے جب میں اور آپ اردو زبان میں بات کر رہے تھے، بیٹے میں آخری مرتبہ تمہیں تلقین کر رہا ہوں، میرا کہنا مانا کرو۔ لفظ تلقین، بیٹے میری بات غور سے سنو۔ کل کیا ہو رہا تھا؟ اسماء افہام، سنو اور سمجھو۔ کسے سناتے وقت ہاتھ ہلایا جا رہا ہے، کاندھے پکڑ کے ہلا دیتے ہیں، اٹھو سنو سمجھو۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میت سنتی نہیں ہے؟ میت سننے کی صلاحیت رکھتی ہے، میت سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
بحکم خدا میت بول نہیں سکتی ہے، بول نہیں سکتی ہے، سن سکتی ہے، صلاحیت رکھتی ہے، سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو۔ یا سید سجاد رضا ابن سید احمد جھنجھوڑ کے بار بار ایسے ایسے میں اور آپ اگر جناب علی کوئی بچہ میرا ہاتھ پکڑ لے اور ایسے ابا پکڑ لے، آقا میری بات سن رہا ہوں بیٹے لیکن میری ابا کو ہاتھ نہ لگاؤ، برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اچھا بعض بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ ان کی بات نہ سنیں وہ ایسے منہ پکڑ لیتے ہیں، بابا میری بات تو سنیں، دادا میری بات تو، ایسے پکڑ لیتے ہیں چھوٹے بچے، چہرہ پکڑ لیتے ہیں۔ کیوں پکڑ لیتے ہیں بیٹے؟ بڑوں کے چہرے کو ہاتھ نہیں لگاتے، آپ اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بار بار، وہ پھر بھی آپ کا منہ پکڑ لیتا ہے اگر بعض اوقات۔ نہیں میری طرف دیکھیں، میری بات تو سنیں۔ اب اچھا میں سن رہا ہوں، اچھا آرام دور سے کھڑے ہو، وہ پھر بھی ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہیں آپ کو میری بات سننا ہوگی۔ کہیں ہاتھ کا پکڑنا اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ کسی کو کوئی بات غور سے سنائی جا رہی ہے، یا میت کے کاندھے پکڑ کر اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے؟ سنو، یہ سننے کا وقت ہے، سمجھو، یہ سمجھنے کا وقت ہے۔ اب تمہارا دنیا سے تعلق قطع ہو چکا ہے، اب روز محشر قیامت کے آنے تک یہ تمہارا سفر جاری رہے گا۔ میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب یہ میت خاک بن جائے گی، 2-3 سال کے بعد ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، اس میت کو دوبارہ سے قبرستان میں میت کو قبر کو کھودا جائے گا، ایک نئے مردے کو لا کر یہاں پہ دفن کر دیا جائے گا۔ سقی حسن میں ایسے ہی ہوتا تھا پہلے، ابھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے اس کا وجود۔ پرانے قبرستانوں میں آپ چلے جائیے، محمد شاہ میں بھی شاید اسی طرح کا کارنامہ ہو جاتا ہے۔ ایک قبر میں دیکھا کوئی آنے والا نہیں ہے، کھود کھاد کی ہڈیاں نکال کے کسی اور جگہ ٹرانسفر کیا، دوسرے کو لا کے دفن کیا، کہا اب یہ آتے ہی نہیں تھے یہاں پر۔ میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میت ختم ہو چکی ہے، روح موجود ہے اس مقام پر، روح آنے والوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، روح پہچان لیتی ہے، ہاں یہ میرا بیٹا آیا ہے، یہ میرا داماد آیا ہے، یہ میرا پوتا آیا ہے، یہ میرے نواسے یہاں پر آئے ہیں، مجھے دیکھنے کے لیے آئے۔ اور یہاں پر کیا ہے، میت کو کہا جا رہا ہے اسماء فام، اسماء فام، سنو سمجھو، سنو اور سمجھو۔ حقیقت ہے کہ جو کچھ سنایا جا رہا ہے وہ سن رہی ہے، میت سن رہی ہے، میت سمجھ رہی ہے، لیکن ایک معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے یہاں پر۔ دیکھیں میت سن بھی رہی ہے، سمجھ بھی رہی ہے، لیکن ایک کمی ہے کہ اب یہ سننے کے بعد عمل نہیں کر سکتی ہے اب میت۔ اب آپ میت سے کہیں کہ نماز فجر پڑھ لو، کہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتی ہوں نماز فجر۔ اے میرے بیٹے تم میرے لیے نماز پڑھو، ثاقب میں تم سے مخاطب ہوں، علی جواد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اے بیٹی، اے میرے بچوں، اے میری بیٹیوں، تم میری اولاد ہو، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہے کوئی ایسی میری اولاد جو آج میرے لیے 2 رکعت نماز فجر پڑھ کر دے دے؟ اے میرے بچوں، تم نے یہ جتنا کھانے پینے کا اہتمام کیا ہے، تم ایسے مجمع کو یہ کھانا کھلا رہے ہو جن کے پیٹ آلریڈی پہلے سے بھرے ہوئے ہیں، تم ایسے لوگوں کے لیے اہتمام کر رہے ہو جن کے لیے اہتمام نہیں ہے، اہمیت نہیں دیتے۔ اے کاش کہ تم میرے نام پر کسی غریب کو کھلانے پہ تیار ہو جاتے۔ میں اور آپ نہیں کھلاتے اپنے غریب کو، میں اور آپ شاید اپنے غریب رشتہ دار کو بلاتے بھی نہیں ہیں، شاید نہ اپنی خوشی میں بلاتے ہیں، نہ اپنے کسی غم میں بلاتے ہیں۔ وہاں پہ میت کا حساب ہوتا ہے، میت سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے ابھی دے دو نماز فجر دے دو، میت کہتی ہے میرے بچوں نے قرآن خوانی بھیجی ہے، میرے بچوں نے 41 مرتبہ سورہ یاسین بھیجی ہے۔ کل ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ یہ سب کچھ بھیجا، میرے بچوں نے بھیجا ہے۔ اے فرشتوں یہ لے لو، میری جان چھوڑو۔ فرشتے کیا کہتے ہیں اس وقت؟ کہتے ہیں اے اللہ کی بندی، تم ہمارے پاس آئی تو ہو، یہ جو کچھ تم ہمیں دے رہی ہو، جو کچھ تمہارے بچوں نے بھیجا ہے، یہ مولوی سجاد کو بلا کر تم لوگوں نے واعظ و نصیحت کروایا ہے، اس واعظ و نصیحت جو کچھ بھی ہے میری قبر کو کچھ دیر کے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، کچھ دیر کے لیے راحت ہے، کچھ دیر تک یہ ذکر اہل بیت وہاں پر رہے گا، اور ذکر اہل بیت خالص اگر دکھاوا ہے تو شاید یہ بھی نہ پہنچے۔
اگر دکھاوا ہے عزاداری میں اگر دکھاوا ہے کہ اتنا مجمع آ جائے، اتنا زبردست ذاکر آ جائے، اتنا زبردست جناب علی اہتمام ہو جائے، دیغوں پہ دیغیں اتر رہی ہیں جناب علی، اور بڑی بڑی زیارات لا کر آپ نے یہاں پہ جمع، اگر دکھاوا، اللہ نہ کرے اگر دکھاوا ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، دکھاوا وہاں نہیں جاتا ہے، وہاں سچائی جاتی ہے، وہاں ایمانداری جاتی ہے۔ میت تقاضا کر رہی ہے اس وقت، ابھی میت تقاضا کر رہی ہے، اے میرے بچوں میرے لیے نماز فجر دے دو، میں فجر کی نماز نہیں پڑھ سکی تھی۔ اے میرے بچوں میرے لیے نماز ظہر اور عصر دے دو، مجھے ظہر اور عصر کی اس وقت ضرورت ہے، شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ یہ ملائکہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ جب میں ان سے کہتا ہوں میری مجلس لے لو، یہ مجلس میرے نام پر آج ایک مجلس ہوئی، یہ مجلس لے لو، یہ کہتے ہیں یہ تحفہ ہے، یہ میت کو تحفہ دیا گیا ہے۔ دیکھو ایک دفعہ میت کو تحفہ دیا جاتا ہے اور ایک دفعہ میت مقروض ہوتی ہے، قرضہ۔ میں آپ سے 1000 روپیہ لے لوں ابھی کہ تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو دے دوں گا 1000 روپیہ، مغرب کے بعد میں عشاء کے بعد آپ کو واپس کر دوں گا، میرا وعدہ 1000 واپس کر دوں گا۔ آپ نے ارے ممبر پہ بیٹھے اب کیا شرمندگی دے ہی دو، آپ نے مجھے بچوں اس مثال کو غور سے سننا۔ دیکھو ہم نے تم سے 1000 روپیہ لے لیا اور لینے کے بعد تمہارے ہی بھائیوں کو، تمہاری اولادوں کو 100 روپے بانٹ دیے، آپ سے 1000 روپیہ لیا، آپ ہی کی اولادوں کو، آپ ہی کے بھائیوں کو میں نے 100 روپے بانٹ دیے، آپ خوش ہوں گے کہ ناراض؟ جواب تو آپ کو دینا پڑے گا، جی خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ آپ خوش ہو جائیں گے، کہیں گے بڑا اچھا مولوی ہے، ہماری اولادوں کو 100 روپے دے کے چلا گیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد، کچھ لمحے کے بعد جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب آپ کا 1000 روپے کا مقروض ہوں، میں نے کہا میں عشاء کی نماز پڑھ کر آپ کو واپس کر دوں گا۔ جیسے عشاء کی نماز میں نے پڑھی، آپ نے کہا آقا وہ 1000 روپے تو واپس کریں۔ میں نے کہا کون سے 1000 روپے بھائی؟ بھول گئے؟ بڑے مجمع کے سامنے میں نے تمہاری اولادوں کو 100 روپے دیے تھے، شرم نہیں آتی مجھ سے 1000 روپے واپس مانگتے ہوئے؟ کہتے ہیں آقا جو آپ نے دیا تھا وہ تحفہ تھا، جو لیا تھا وہ قرض ہے، وہ قرض ہے، قرض باقی رہے گا اپنے مقام پر۔ لہذا تمہارا یہ میت کو یہ تمام چیزیں بھیجنا یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے میت، ہدیہ کہا جا رہا ہوتا ہے، یہ ہدیہ ہے میت کے، ہدیہ دیا ہے۔ میت کچھ دیر کے لیے خوش ہو جاتی ہے، خوش و خرم ہو جاتی ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد فرشتے دوبارہ سے آ جاتے ہیں، لاؤ تم مقروض ہو نماز فجر کی، تم مقروض ہو نماز ظہر کی، تم مقروض ہو نماز عشاء کے، لاؤ عشاء کی نماز دے دو۔ کہا نہیں عشاء کی نماز تو نہیں ہے، کہا پھر عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ، تم نے کھلم کھلا خدا کے قانون کو اپنے پیروں تلے روندا ہے۔ عشق رسول میں کیا تم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ عشق اہل بیت میں عزاداری سید و شہداء کو انجام دے رہا ہوں، تو کیا عشق حسین میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا عشق حسین میں تم قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ کیا عشق حسین میں، عشق فاطمہ الزہرا میں کیا تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو؟ اگر تم نے روزے کو اہمیت نہ دی، تم نے نماز کو اہمیت نہ دی، یقین مانیے یہ میتیں ہم سے سوال کر رہی ہیں۔ اسی لیے تمام مجتہدین کا، تمام مفتیان دین کا، اہل تشیع میں تو یہ والا مسئلہ موجود ہے۔ ہمارے یہاں مجتہد کو، یعنی آپ کے جو مفتی ہے وہ ہمارے مجتہد کہلاتا ہے، آیت اللہ کہلاتا ہے۔ یہ جتنے آیت اللہ ہمارے پاس موجود ہیں ان سب کا فتویٰ ہے کہ اولادوں میں سے بڑی اولاد پر باپ کی قضا نمازیں واجب ہیں، واجب نماز کو پڑھے، اپنے باپ کی قضا نمازوں کو پڑھے، اپنے باپ کی قضا روزوں کو رکھے، نہیں رکھے کہا یہ مجرم ہے، مجرم۔ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، قیامت دور ہے، قبر میں ابھی پوچھ لیا جائے گا، قبر کا حساب شروع ہو جائے گا۔ میرے بچوں یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ ہم جیسے مولویوں کو جو دوزخ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کیوں ڈالا ہے؟ اسی جرم میں ڈالا جائے گا ہم کو۔ کس
جرم میں ڈالا. تمہارا جرم سب سے بڑا یہ تھا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تم نے ان کو کیوں نہیں بتایا؟ تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, یہ سارا مجمع تمہارے سامنے بیٹھا ہوا تھا. تم نے کبھی ان کو نماز کی اہمیت نہیں بتائی, کبھی تم نے ان کو قرآن کی فضیلت نہیں بتائی, کبھی تم نے ان کو روزے کا مقام نہیں بتایا کہ روزہ تمہیں کس طریقے سے جہنم کی آگ سے بچا لے گا. تم صرف بس ان کو یہ کہتے رہے یا حسین یا حسین یا حسین کرتے رہو, بھلے نماز نہ پڑھو تم جنت میں جاؤ گے. دھوکہ ہے, معاف کیجیے گا. اگر کوئی شخص آ کر یہاں کہہ رہا ہے کہ نہ تمہیں نماز کی ضرورت, یہاں سے اگر وہ بیان دے رہا ہے نہ نماز کی ضرورت ہے, نہ روزے کی ضرورت ہے, نہ پردے کی ضرورت ہے, تمہاری ماں بہنیں بیٹیاں بے مخنو چادر پھرتی رہیں, بس تمہارے لیے جنت ہے, معاف کیجیے گا, ڈرامے بازی ہے. جناب زینب کی چادر پر روتے ہیں اور اپنی بیوی کو چادر نہیں دیتے. جناب سکینہ کی چادر پر روتے ہیں کہ ان کے سروں سے چادریں کھینچ لی گئی, اپنی بیٹی کو چادر پہنانے کے لیے تیار نہیں ہے. معاف کیجیے گا, اگر آپ نے ایسا کیا یقین مانیے مجرم ہیں آپ لوگ. جس چادر پر رو رہے ہو وہ چادر ہے کہاں کہ امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر کر حالت سجدہ میں قتل کیا گیا, حالت سجدہ میں شہید کیا. وہ سجدہ کہاں ہے؟ وہ سجدہ تم سے مانگ رہے, تم سجدہ دے دو. آپ کہیں نہیں سجدہ تو میرے پاس نہیں ہے, ہاں حسین کے لیے میں نے رویا ہوں, گریا کیا ہے, یہ گریا میں آپ کو دے سکتا ہوں, یہ گریا لے لیجئے. بابا یہ گریا کیوں ہے؟ حسین نے یہ سر دیا کیوں ہے؟ کہ سجدہ بچانے کے لیے دیا ہے. حسین کی ساری قربانی, مجھ سے اکبر لے لو, مجھ سے قاسم لے لو, مجھ سے اون محمد لے لو, مجھ سے تمام جوان لے لو, لیکن میرے نانا کا دین بچ جائے. یہ دین کیا ہے؟ دین میں نماز ہے, دین میں روزہ ہے, دین میں قرآن مجید ہے. میرے بچوں, مجھے اور آپ کو اس دھوکے کی زندگی سے نکلنا ہوگا. ایام عذابی نزدیک ہیں. فرش عزا پر میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے فرش عزا کے متعلق میں؟ یہی ہے کہ جب فرش عزا بچتا ہے جناب زہرا تشریف لاتی ہیں, تو جب جناب زہرا اس فرش عزا پہ تشریف لا رہی ہیں, محمد مصطفیٰ اس فرش عزا پہ تشریف لا رہے ہیں, تو اپنے کردار کو ایسا بنا لو کہ آنے کے بعد وہ واپس نہ جائیں. آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے. اگر آپ نے اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے میرے بچوں, میرے جوانوں, اے میری بیٹی شاید آپ تک میری آواز جا رہی ہو, اے میری بہن شاید آپ تک میری آواز جا رہی ہو, بہترین بیٹی کون ہے؟ بہترین بیٹی وہ ہے جو اپنی ماں کی قضا نمازوں کو ادا کرے. بہترین بیٹی کون ہے جو اپنی ماں کی قضا روزے رکھ لے. بہترین بیٹا کون ہے جو اپنے باپ کی قضا نماز پڑھ لے. بہترین بیٹا کون ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کی قضا روزوں کو ادا کر رہا ہو؟ بہترین بیٹا کون ہے جو دیکھے کہ ہاں وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے وہ دیکھے گا کہ آیا اس وراثت میں اگر 10 لاکھ 12 لاکھ 20 لاکھ روپے چھوڑ کر بھی اگر کسی شخص کا انتقال ہوا ہے, وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اپنے باپ کا حج ادا نہ کرے. اپنے باپ کے حج کو ادا کرنا واجب ہے, لازم. اب کیا کیجئے گا؟ واجبات کو اہمیت دے دیجئے. وراثت نہیں جا سکتے جب تک کہ اس کا خمس ادا نہ کیا گیا ہو. اہل سنت کی زکات ہے, زکات واجب ہے. آپ کیا چیز ہے؟ وہی زکات کی جگہ لفظ خمس ہے. خمس بھی قرآن مجید میں آیا, لفظ زکات بھی قرآن مجید میں آیا. جب تک خمس ادا نہ کرو گے تم اس کی تقسیم نہیں کر سکو گے. تمہیں دیکھنا پڑے گا میرا باپ کیا چھوڑ کر مرا ہے. اگر 5000 روپیہ بھی چھوڑ کر گیا ہے 1000 دینا پڑے گا. خمس ہے. جس مال سے تم نے قبر خریدی, اگر اس قبر پر تم نے خمس نہیں ادا کیا حرام کام کیا ہے. جس مال سے تم نے جا کر جناب علی کفن کو خرید لیا ہے, اگر کفن کے اوپر بھی تمہارے اس مال پر خمس واجب اللہ تھا اور تم نے نہیں دیا, معاف کیجئے گا, تم نے اپنی ماں کے ساتھ ظلم کیا ہے, اپنے باپ کے ساتھ ظلم کیا ہے. ہم نے اپنے مرحومین کے ساتھ ظلم کیا. ہمارے مرحومین کو ایسے دفن کر دیا گیا, ان کو کوئی واجب بتانے والا نہیں تھا, ان کو کوئی واجب سنانے والا نہیں تھا. وہ ممبر پر آئے, سویم کی مجلس ہو تب بھی خیبر پڑھیں گے, 40ویں کی مجلس ہو تب بھی خیبر پڑھیں گے. اب سویم کی عقل کا تقاضا ہے, میت کی مجلس کے لیے آئے ہو, میت کے لیے کچھ بیان کرو. عقل کا تقاضا, وہ میت کی بات کر رہے ہیں. امام
امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. مولا نے بیان کے چھٹے امام نے بیان کیا, غریب الغربا نے آگے نقل کیا. 8ویں امام کیا ارشاد فرماتے ہیں, اے ہمارے شیعوں, اے ہمارے شیعوں, دعوے دار کہ تم ہمارے چاہنے والے, تم دعویٰ کر رہے ہو نا, ہمارے لیے باعث عزت بنو, ہمارے لیے باعث ذلت نہ بنو, اور ہم تمہاری شفاعت, ہم شفاعت کر سکتے, ہم شفاعتی کے لیے آئے ہیں, شفاعت کی گزارش کریں گے کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے, لیکن ہماری شفاعت اللہ کی عدالت پر غالب, اللہ کی عدالت میں غالب نہیں آ سکتی ہے. امام رضا ارشاد فرما رہے ہیں, ایک اللہ کا عدل ہے اور ایک ہماری جانب سے سفارش ہے. اللہ کی عدالت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں بابا اس نے نماز نہیں پڑھی, ابھی جہنم میں ڈالو اسے, اس نے جتنی عزاداری کی عزاداری کا ثواب ملے گا, بالکل جزا ملے گی, لیکن 100 سال جہنم میں جلنے کے بعد کئی سو سال جہنم میں ڈالا جائے گا, صرف اس لیے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے. کئی سو سال اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا کہ جناب اس نے روزے نہیں رکھے, جب تک روزوں کو ادا نہیں کیا جائے گا. کون کرے گا روزوں کو ادا؟ کا بہترین بیٹا وہ ہے جو باپ کے روزے رکھ لے یا رکھوائے. آج کا کم ترین ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو, آج کا دینی طالب علم, تاکہ نمازیں کون پڑھے گا؟ باپ کے قضا نمازیں کون؟ دینی طالب علم پڑھے گا جو مدرسے میں پڑھتے ہیں, وہ بھی اگر ایماندار ہوں, اگر ایماندار ہو, چیک اینڈ بیلنس ہو, انہیں کوئی دیکھنے والا ہو. کیا ہے ریٹ؟ 1000 کی 1 سال کی نماز. مولانا بتا سکتے ہیں ایوب صاحب قبلہ 1 سال کی نماز کا کیا ہدیہ ہے؟ ڈرے مت, بسم اللہ. ہاں یہ ڈرتے ڈرتے بتا رہے ہیں 20,000 30,000 روپیہ ہے, 30,000 1 سال کی نماز کا ہدیہ 30,000 روپیہ ہے جناب. یہ بھائی کہہ رہے ہیں 30,000 بہت زیادہ ہے. 30,000 کتنے کا؟ 12 مہینے کے 30,000 ہے جناب. 30,000 کو ڈیوائیڈڈ بائی 12 کر دیجئے, 30,000 ڈیوائیڈڈ بائی 12 کتنا نکلا آنسر؟ 2,500 روپیز اونلی. 2,500 روپے مہینہ مجھے دیں. 2,500 روپے مہینہ کبھی نہیں پڑھوں گا. آپ کیا قبلہ, میں آپ کو 2,500 روپے مہینہ دے رہا ہوں, پلیز میرے باپ کی قضا نمازیں صرف 1 مہینے کی نماز آپ پڑھ لیں, میں آپ کو 2,500 دے. میں تو نہیں پڑھوں گا, معاف کیجیے گا. 2,500 لے کر میں اتنی بڑی ذمہ داری اپنی گردن پہ لے لوں. نماز صحیح ہونی چاہیے, قرات صحیح ہونی چاہیے, وضو صحیح ہونا چاہیے, تجوید قرآن مجید والی تجوید صحیح ہونی چاہیے, وہ شخص نماز کو پڑھے گا. 2,500 روپے ایک مہینے کی نماز. ابھی زیادہ لگ رہے تھے نا 30,000, ابھی 2,500 کتنے ہو گئے؟ کم ہے زیادہ ہے؟ ابھی کم لگ رہے ہیں نا 2,500, لیکن یہ 2,500 بھی نہیں دیں گے, مجھے پتا ہے ہم نہیں دے سکیں گے 2,500. ہمارے 2,500 تو میں کیبل کا بل دینا ہے, کیبل والے کو 2,500 دینے کو تیار ہے. 2,500 روپے کو 2,500 کتنے؟ 1 مہینے کی نماز. 2,500 ڈیوائیڈڈ بائی 30 کر دیجئے, کتنا آنسر آیا؟ 83 روپیز, 83 روپے. 1 دن کی نماز 83 روپے. سستا ہے سودا. اگر 100 روپے کے دے دیے جائے, صرف 100 روپے 1 دن کی, بھائی میرے ابا کی 1 دن کی قضا نماز پڑھ لو, فجر سے عشاء تک کی نماز کی 100 روپے دے رہا ہوں. سودا مہنگا ہے سستا ہے؟ بتائیے. شیر مالوی 85 روپے کا ہے جناب. یہ 83 روپے کی نماز پڑھ رہی ہے ابھی. ایسا مولوی دیکھا ہے آپ نے کہیں جو آپ کو اتنا پائی کا حساب کر کے دے دے؟ وہاں پائی کا حساب ہو رہا ہے قبر کے اندر. میرے بچوں اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرو. اے میرے بچوں, میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں وقت مل جائے اپنے دادا کی قضا نماز پڑھ لو, اپنی دادی کی قضا نماز پڑھ لو. یہی انہوں نے گودوں میں اٹھا کے تمہیں پالا ہے. ایک ماں نے تم کو 9 مہینے اپنے بدن میں رکھا ہے, 2 سال اپنا خون تمہیں دودھ کے ذریعے سے پلا دیا. اس کا اتنا حق نہیں ہے کہ بیٹا کھڑے ہو کر اس کے لیے 2 نماز پڑھ لے, 2 رکعت نماز پڑھ لے. مولا کیا ارشاد فرماتے, کہتے ہیں تمہارے مرحومین قضا نمازوں کے لیے رو رہے, ان کو قضا نمازیں چاہیے. تو
تمہارے مرحومین کہتے ہیں للہ خدا را اے میرے بیٹے میرے لیے کچھ کر دو. ہم کہتے ہیں ماں بٹ ٹائم نہیں ہے. ماں میں تمہارے لیے شیر مال خرید کے دے سکتا ہوں, نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. کہا بیٹا تمہارے شیر مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہاری نماز کی ضرورت ہے, کسی سے کہہ کر میری نماز پڑھوا دو. اللہ اکبر. یہ بار بار نماز 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 روزہ, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حسین کہہ رہے ہیں. حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم نماز پڑھیں گے. پہلے ظہرین کا وقت آیا, کربلا شدت کی جنگ چل رہی ہے. بابا جنگ کے دوران نماز کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے. نماز کو پہلے ہم جنگ کر لیتے ہیں, دشمن سے مقابلہ کر لیتے ہیں, جنگ جیتنے کے بعد عصر کے وقت ظہر پڑھ لیں گے. کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ کہا نہیں, اول وقت جنگ کو روک دیا ہے امام نے. جنگ کو روکا, چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہوئی ہے. کون تھا اس کا؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن جبیر کی روایت ہے. یہ عبداللہ ابن جبیر کی. عبداللہ ابن جبیر کیا کہتے ہیں کہ میں مدینے سے جس وقت امام حسین علیہ السلام نکلے نا مکہ کے لیے, تو کہتے ہیں یہ ایک بوڑھا شخص تھا. اس کی عمر کتنی تھی؟ رسول اللہ کا صحابی تھا عبداللہ ابن جبیر. اس کی عمر کتنی؟ 110 سال. 110 سال کا بوڑھا ہے, لیکن عشق رسول میں نواز رسول کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑا. کہتے ہیں اس کی عمر, اس کا 110 سال عمر ہونے کی وجہ سے اس کی کمر خمیدہ ہو گئی تھی, جھکی ہوئی اس کی کمر تھی بالکل. یہ نظر نہیں آتا تھا عام لوگوں کو چلتے ہوئے, یہ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ عام لوگ سیدھے ہو کے چلتے تھے, یہ رکوع کی حالت میں چلتا تھا, لہٰذا یہ مجمع میں چھپ جایا کرتا تھا. کہ یہ مدینے سے مکہ آیا ہے, اور مکے سے جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کربلا کی جانب روانہ ہوئے, تو کہتا ہے یہ عبداللہ ابن جبیر پیچھے پیچھے چل رہے تھے. یا ان کا نام ایک روایت میں سعید ابن جبیر بھی لکھا گیا کہ یہ سعید ابن عبداللہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. کہتے ہیں روزے عاشور, کہتے ہیں شب عاشور, امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام ان سے کہہ رہے تھے دیکھو علی اکبر اس مقام پر تمہارے سینے میں برچھی لگے گی, دیکھو اونو محمد اس مقام پر آپ کی لاشوں کو پامال کیا جائے گا, قاسم اس جگہ تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. ایک ایک جوان کو اس کی لاش کا حصہ بتا رہے تھے, منظر بتا رہے تھے. جب سب کا منظر بتا چکے تو مولا حسین کو کسی کے رونے کی آواز آئی. مولا نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا, بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا. مولا نے ارشاد فرمایا اے انصاران حسین ذرا دائیں بائیں ہو جاؤ, تمہارے درمیان سے مجھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے, جیسے کوئی رو رہا ہو. جیسے ہی انصاران حسین دائیں اور بائیں ہوئے, ایک عجیب منظر دیکھا. دیکھا ایک بہت بوڑھا انسان ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, حالت رکوع میں ہے اور زار زار رو رہا ہے. مولا نے کہا اے سعید میری نگاہ تجھ پر نہ پڑی, تو کیوں رو رہا ہے؟ سعید کہتا ہے مولا میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں, آپ کے نانا سے میں نے ایک مرتبہ یہ سنا تھا خوش نصیب ہے وہ میرا صحابی جو حسین کے جہاد میں شامل ہوگا. میں اسی وقت سے دعا کرتا تھا پالنے والے مجھے اتنی عمر دے دے, میں حسین کے ساتھ جہاد کرنے والوں میں میرا نام لکھا جائے. 110 سال کا بوڑھا صحابی مولا کے پاس آتا ہے, حسین آگے بڑھتے ہیں, اس کو سینے سے لگاتے ہیں, پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے, میرے نانا نے ارشاد فرمایا تھا بوڑھوں پر جہاد واجب نہیں ہوتا ہے, تو جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا ہے. اس نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا. کہتے مولا میں کیسے اپنی شہادت کو پیش کروں؟ آپ سنیں گے کیا کہا امام حسین نے. کہا کہ دیکھ سعید کل جب وقت ظہور آئے گا گلدستہ اذان پہ جا کر اذان کو بلند کرنا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم یہی کام کر لینا. اللہ اللہ وقت ظہر کا سننا تھا. سعید کہتے ہیں مولا جس جنگ کا آغاز اذان علی اکبر سے ہو رہا, جس جنگ کا آغاز اذان علی اکبر سے ہو رہا ہے, مولا کیا وقت ظہر علی اکبر نہ ہوں گے؟ مولا رونے لگے. اے سعید اپنے وعدے کو وفا کرنا. روایت میں آیا روز عاشور آیا, جنگ زوروں پہ شروع ہوئی, لیکن جیسے ہی وقت ظہر آیا یہ بوڑھا صحابی گلدستہ اذان پہ جا کے کھڑا ہوا, ایک اونچے مقام پہ کھڑا ہوا, اپنی اذان کو بلند کیا, اور جیسے اذان
جب بلند ہونا تھا حسین نے جہاد کرتے کرتے اپنی جہاد کو نماز میں تبدیل کر دیا، بس صفیں بننا شروع ہوئی اور ادھر یزیدی لشکر نے کہا اب حسین کو گھیر کے مارنا آسان ہو گیا ہے، اب جیسے جیسے حسین نماز پڑھیں گے ہم چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش کریں گے۔ اب روایت بتاتی ہے جیسے ہی مولا حسین نے نماز کی نیت کی ہے نا، اللہ اکبر، ادھر سعید مولا حسین کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں مولا یہ آپ کی حفاظت میں کروں گا، مولا میں جہاد تو نہیں کر سکتا لیکن اپنے سینے کو تیروں کے لیے تو پیش کر سکتا ہوں۔ دائیں جانب سے تیر چلے، سعید نے وہ تیر اپنے سینے پر لیے، بائیں جانب سے تیر چلے، مولا نے اپنے سینے پر لیے۔ یہ کہتے ہیں ادھر سے حسین نے اپنی نماز کو تمام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر سے سعید نے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے علی اصغر کے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ روایت آگے چل کر بیان کرتی ہے آقا حسین بجلی کی تیزی کی مانند آگے بڑھے، سعید کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور کہا اے سعید تم نے حق وفا کو ادا کر دیا، سعید میں تجھے بشارت دیتا ہوں قیامت کے دن تو جنت میں آگے آگے جا رہا ہوگا، حسین تیرے پیچھے پیچھے چل رہا ہوگا۔ سعید کہتے مولا اتنا بڑا رتبہ مجھے کیسے مل گیا؟ کہا کہ سعید تو نے نماز پڑھنے والوں کی حفاظت کی ہے، تو نے نماز کا اہتمام کیا ہے۔ کچھ دیر گزری، سعید کہتے مولا مجھے ایسا لگ رہا جیسے میرے سر پہ کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہا ہے۔ آقا حسین کہتے ہیں سعید ادب سے سلام کر، میرے نانا رسول اللہ، میرے بابا علی مرتضیٰ ارے آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ دیر گزری، سعید کہتے ہیں مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا جیسے میرے ہاتھوں کو کوئی آہستہ آہستہ دبا رہا ہو۔ مولا حسین کہتے ہیں سعید ادب سے سلام کر، میرا بھائی حسن مجتبیٰ آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائے ہیں۔ کچھ دیر گزری، سعید کہتے ہیں مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا جیسے میرے پیروں کے پاس آ کر کوئی بیٹھ گیا ہو۔ تو یہ سننا تھا، حسین بے چین ہو گئے، سعید اپنے پیروں کو سمیٹ لے، ارے میری ماں فاطمہ زہرا تیرے استقبال کے لیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضان بقضائه وتسلیما لأمره۔ پالنے والے ہماری قلیل سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے مرحومین کے قضاء عبادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دے، پالنے والے ان کے درجات کو بلند فرما، پالنے والے ان کی قبروں کو جنت کے گوشوں میں سے گوشہ قرار فرما، پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ان مرحومین جو مرحومات ہیں، دونوں خواتین ہیں، دونوں مومنات ہیں، پالنے والے ان کی اولادوں کو اپنی ماں کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مرحومہ جمیلہ زیدی بنت سید مبارک علی اور مرحومہ سیدہ صابرہ بی بی بنت سید واجد علی کی روحوں کو شاد فرما، ان پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، پالنے والے ان کی قبروں کو جنت کے گوشوں میں سے گوشہ قرار فرما، اس خاندان کے دیگر جتنے بھی مرحومین ہیں ان پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، پالنے والے آپس کی محبتوں میں اضافہ فرما دے، پوری کائنات میں مسلمانوں کو متحد فرما، پوری کائنات میں مقدس مقامات کی حفاظت فرما، پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا عزاداری سید و شہداء کی حفاظت فرما، پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے ان دونوں مرحومات کے لیے۔ میرے ساتھ